زمانے کو حقیقت میں تمہاری ہی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب دعوت برکاتہم نے آپ کے سامنے جو تفصیل سے آپ کو ہدایات دی، اپنے علم، اپنے تجربے اور اپنے جو ہے مشاہدات سے آپ کے سامنے جن چیزوں کو آپ کی اگلی زندگی، مستقبل کی زندگی کو بنانے کے لیے وہ انتہائی کارآمد ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو اس کو اس سے بھی زیادہ کارآمد بنا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ آپ کو اس کا حوصلہ، آپ کو اس کا ارادہ، عزم اور وہ ساری کی ساری چیزیں آپ سے ہی جو ہے منسلک ہے۔ اگر آپ حوصلہ نہیں بتائیں گے میدان خطابت کے اندر، جیسا مفتی صاحب نے رہنمائی کی ہے، اگر آپ میدان خطابت میں اس انداز سے جائیں گے تو انشاءاللہ جیسے ابھی یہاں پر بچے آ کر جو ہے تقریریں کر رہے تھے، کوئی قاضی مطیع اللہ بنا ہوا تھا، کوئی انور شاہ کشمیری کی ادائیں پیش کر رہا تھا، کسی نے قاری طیب صاحب کی جو ہے ادائیں پیش کی، اور مختلف علماء کی شکل و صورت اور ان کی آواز اور ان کے انداز میں اور ان کے طرز تکلم میں جو باتیں پیش کی گئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی چیز ایسی تھی۔ لیکن عزیزو، جو ابھی تک کہ آپ نے پیش کیا، حالات جیسے آپ نے پیش کیے، ان حالات کو درست کرنے کے لیے مولانا نے نسخہ اکثر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں ایک حدیث سے استدلال کر کے آپ کے سامنے جو ہے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے سلسلے میں یا زمرہ علماء کے سلسلے میں یہ فرمایا گیا ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء کا مشن کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ، یہ مشن ہے نبی کا۔ قم فانذر، یہ مشن ہے نبی کا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظہ، یہ مشن ہے نبی کا۔ اور ختم نبوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشن سے ہم کو جوڑا ہے، اور وہ ایسے ہی نہیں آ جاتے۔ محنت، یہ جو خطابت ہے، یہ خطابت وہابی بھی ہوتی ہے اور کسبی بھی ہوتی ہے۔ وہابی اگر ہو تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کی طرف سے اگر ودیت کر دیا جائے تب تو پوچھنا کیا۔ لیکن جس ماحول میں، جامعہ کی چار دیواری میں ہم یہاں رہ کر حصول علم کے خاطر آئے ہیں، تو پھر ہم کو میدان خطابت کو بھی سجانا پڑے گا، اور اس کے لیے اکتساب ضروری ہے۔ اسی تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے آپ کو دعوت فکر تدبر دے رہا ہوں کہ اٹھو، عزم و عمل سے زندگی دے دو زمانے کو۔ اٹھو، عزم و عمل سے زندگی دے دو زمانے کو۔ زمانے کو حقیقت میں تمہاری ہی ضرورت ہے۔ ٹائی پہن کر جو ہے اسلام کی خدمت وہ نہیں کر سکتا۔ اسلام کی طرف سے مثبت جواب دینے کی طاقت اس کے اندر نہیں، اور نہ دنیا کی کسی تعلیم کے اندر ہے۔ اگر اسلام پر اٹھنے والے الزامات، نبی کی شریعت پر اٹھنے والے الزامات، نبی کی ذات کو، نبی کے اہل خانہ کو اور نبی کے خانوادے کو اگر اس وقت نادانی سے، جاہلیت سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس کا مثبت اور مسکت جواب یہ تمہارے ہمارے قبیل کے لوگ دے سکتے ہیں، اور یہی دیتے ہیں۔ مگر کب؟ سوالیہ نشان ہے، مگر کب؟ جب تک کہ علوم سے مرصع نہ ہو۔ والراسخون فی العلم، رسوخیت آئے گی تبھی جو ہے ان باتوں کا جواب ہم دے سکیں گے۔ اور رسوخیت کیسے آئے گی؟ حضرت قبلہ دامت برکاتہ مفتی صاحب نے آپ کو بڑے شر و بست سے بتلایا ہے۔ بس میں اپنی بات کو اسی پر جو ہے ختم کرتے ہوئے آپ کو ضرور اتنی مبارکباد دوں گا کہ الحمدللہ حضرت نے تجزیہ کیا کہ 49 نمبر نہیں، 50 نمبر کے لائق تھے، لیکن میں ان سے زیادہ مخاطب ہوں جو کر کے تو چلے گئے تقریر، لیکن جو بیٹھا ہوا مجمع ہے وہ بھی کچھ عزائم کرے۔
تدبیر کے دستے ذری سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، تدبیر کے دستے ذری سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ ابھی جو پروگرام ہوا ہے اس کے اندر جو ہے بچوں نے بہت اچھے انداز سے تقریر کی ہے۔ اب اس کے اندر تفاوت تو ہوتا ہی ہے، اندر امتحان یکرم الرجل او یوہان، آگے پیچھے تو ہونا ہی ہے۔ اس اعتبار سے آج کے مسابقے کے اندر عبداللہ ممبئی چہارم ہاں یہ اول پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے، اور دوم پوزیشن پہ ہے ابو سعید کشن گنج سوم الف، دوم پوزیشن حاصل کی ہے، اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے شعیب اختر کٹیہار چہارم ہاں یہ تیسری پوزیشن حاصل کر چکے ہیں۔ باقی جتنی بھی ہے وہ تمام کے تمام عزائم کریں انشاءاللہ، اور اچھے سے اچھے انداز سے آگے کوشش کرنا ہے، یہ ہمارا اپنا فرض سمجھے۔ اسی پر میں مجلس کا اختتام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم، بسم اللہ العظیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیک، إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فضللنا، وفي أعين الناس فعزمنا، ومن سيئ الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقبمنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام، اے رب کائنات آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑے فضل والے ہیں، کرم والے ہیں، جود و سخا والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قوت والے ہیں۔ چاند کو چمک آپ نے دی، سورج کو دمک آپ نے دی، الہ العالمین دریا آپ بہاتے ہیں، سمندروں کو آپ نے جمایا، پہاڑوں کو آپ نے بنایا، الہ العالمین یہ تمام چیزیں آپ کی قوت کی گواہی ہے۔ اے اللہ ہم پر بھی رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ ساری امت کے حال پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، مساجد مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم کو اپنے مقصد سمجھ کر اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے محنت اور مشقت اٹھانے کی اے اللہ توفیق عطا فرما، خوب محنت کی توفیق عطا فرما۔ حضور علیہ السلام نے جن خیر کی دعائیں مانگی اس پہ حصہ نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے اس سے پوری حفاظت فرما۔ جامعہ اور اہل جامعہ اور ذمہ داران جامعہ کے لیے اللہ خیر و برکت عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جامعہ کی چار دیواری کے اندر بسنے والے ہر ایک انسان کی حفاظت فرما، اور جامعہ کو اپنے مقاصد کے اندر دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔